السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز محترم بھائیو، نماز اس وقت عبادت کا درجہ حاصل کرتی ہے جب اس کو مکمل توجہ اور اطمینان حاصل ہو۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور کون ہے؟ سب سے بدترین چور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو قرار دیا ہے وہ شخص ہے جو اپنی نماز کے اندر اپنے رکوع اور اپنے سجود کو ٹھیک سے مکمل نہیں ادا کرتا، یعنی کہ اطمینان سے، سکون سے اپنے رکوع کو اور اپنے سجدوں کو اطمینان سے ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سب سے بڑا چور قرار دیا ہے کہ وہ نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے بدترین چور قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا، اور اس حالت میں اس شخص کو دیکھا کہ نہ وہ ٹھیک سے اپنے رکوع اور نہ اپنے سجدوں کو اطمینان کے ساتھ ادائیگی کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ اس حالت میں اگر یہ فوت ہو گیا، یہ مر گیا، تو یہ محمد کے دین پر نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں عزیز محترم بھائیو، اس کی وجہ یہ بتلائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہ اس نے اپنے رکوع کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا، اور نہ ہی سجدے اور نہ ہی اپنے سجود کو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس طرح سے اپنے رکوع سجود جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے خون کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ وجہ صرف یہی کہ نماز کے اندر جلد بازی اور رکوع کے اندر بس ایک پریکٹیکلی طور پر ایک ایکسرسائز کی طرح بس جھکے اور پھر سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ یعنی کہ نماز کے اندر سب سے بڑا چور ہے یہ شخص، بدترین چور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور ساتھ یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ مکمل نہیں کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث ہے کہ وہ اگر اس حال میں اگر فوت ہو گیا یا مر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محمد کے دین پر نہیں مرے گا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خون میں کوا ٹھونگے مارتا ہے اور پھر سجدوں میں ایسے ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال یوں بیان کی، ساتھ ہی فرمایا کہ جیسے ایک بھوکا شخص ہے، انتہا درجے کی بھوک لگی ہوئے، اور وہ چند ایک دو کھجوریں کھاتا ہے جو اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو عزیز محترم بھائیو، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اپنے رکوع اپنے سجود کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نمازیں ضائع ہو جائیں، ہماری ساری عمر بھر کی کمائی، محنت کی ہوئی آخرت کی ساری جمع پونجی ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔